اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہمارے اوپر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری عالم دین نے، مفتی نے ہمارے اوپر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لگائی۔ میرے بھائی، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، غور و فکر سے سنیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا۔ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، بولنے والا بھی محتاج، ہم سب اس پیغام کے محتاج، ہم سب لا الہ الا اللہ کے محتاج۔ آج یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں اتر پا رہا؟ کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کی الفت، مال کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بنگلے کی محبت، گاڑیوں کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ایسی اتر چکی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یہ آج ہماری زندگیوں کے اندر کیوں نہیں آ پا رہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت، دنیا کی غلاظت، دنیا کا گٹر ہمارے دلوں میں ایسا اتر چکا ہے کہ ہمیں یہ طریقے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقوں کو پہچاننے والا بنا دے، ان طریقوں کو جاننے والا بنا دے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے اور کامیابی کے ساتھ آئے، اور کامیابی کا دار و مدار نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری ذلت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری۔ خدا کی قسم کسی چیز کے اندر کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ اگر ہمارا دماغ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مال کے اندر کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مال والوں کو کامیاب کرتا۔ کون سے مال والے؟ کون سے مال والے؟ آج کے حکمران مال والے نہیں، کون سے؟ جن کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ کون لوگ؟ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے مال والے تھے، لیکن کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین میں غرق کر کر دکھایا اور بتایا کہ تمہارے مال سے نہیں ہوگا، ہوگا کس سے؟ مجھ سے ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ میرے بھائی، ہم سب کا چاہنا رہ جائے گا، ہم سب کی چاہت رہ جائے گی۔ اللہ کا چاہنا ہو جانا ہو جاتا ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود۔ اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود، اور اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ کرنے میں کسی اسباب کا، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس یقین کو بنانے کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنے یقین کو بنا لو، اپنے یقین کو ٹھیک کر لو۔ ہم لوگ جو دنیا میں بھیجے گئے اپنے یقین کو درست کرنے کے لیے بھیجے گئے کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے نہیں ہوگا، الا اللہ، کرے گا کون؟ ایک اللہ، اور اپنی قدرت سے کرے گا، اور کرنے کے اندر کسی اسباب کا، کسی سبب کا، میری دکان کا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس بات کا یقین بنانا ہے، مرنے سے پہلے بنانا ہے۔ اصل یقین یہ ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یہ بات بتانے، اس بات کو سمجھانے دنیا میں آئے۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے ایک ہی بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ایک بلند آواز سے آواز نکلنی چاہیے، بلند آواز سے بولنا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا؟ یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے ہیں؟ اللہ نے یہ ذمہ داری ان کے ذمہ لگا دی، ہم لوگ بری و ذمہ ہو گئے۔ ایسا ہے میرا بھائی؟ نہیں میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی، قرآن پاک میں لگائی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والا کام
یہ کلمے کی محنت کو عام کرنا، اس کلمے کو گلی گلی، نگر نگر، ملک ملک، شہر شہر، بستی بستی، چولایا چولایا پہنچانا، جس کا کام ختم نبوت کی برکت سے میرا، تمہارا، پوری امت مسلمہ کا کام ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو جان لو۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں کریں گے، خدا کی قسم غیر مسلم دین کے اندر داخل ہو کر اس کام کو کریں گے۔ خدا کی قسم اللہ کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور کلمے والی دولت سے نوازا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی بڑا عظیم و شان کلمہ ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ کل چائنا، کل یورپ، کل امریکہ، کل انڈونیشیا، کل ملیشیا، کل بینکاک والے ہر انسان آ کر گرمان پکڑے گا کہ اے اللہ ہم نے ایک سوئی بنائی، ان تک پہنچائی، ان کے سینوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھپا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو جان لو میرے بھائیوں۔ ہم لوگ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم لوگ دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے۔ اللہ کے واسطے ہم اس کلمے کو عام کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن آج ہم لوگ ناچنے گانے کو عام کرنے میں لگ گئے، بے حیائی کو عام کرنے میں لگ گئے، فحاشی کو عام کرنے میں لگ گئے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا کام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کرنا تھا۔ اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو جان لو میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو میرے بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، نہ کوئی عالم دین ہوں میرے بھائی، نہ کوئی مفتی ہوں، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ اور کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ میرے نبی، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آیت تم کو معلوم ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری صلاحیتوں کو دین کے اوپر لگا دے، ہماری صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔